بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہے سر. رول سسپینڈ کر کے تو جو پرائیویٹ ممبرز ڈے جو ہے ختم کیا گیا ہے, آپ پلیز آج ہاؤس سے کنسنسس لے کے رولز کو واپس جو ہے بحال کریں, اور کل پرائیویٹ ممبرز ڈے دینے میں سارے ممبرز جو ہیں وہ ان کا خیال ہے کہ پرائیویٹ ممبرز ڈے جو ہے ریسٹور ہونا چاہیے. کل ہمارے پاس بزنس بھی کوئی نہیں ہے, پرسوں الیکشن ہے, کل نامینیشن پیپر آپ لے لیں, ویسے ہی لیے جا سکتے ہیں, اس کے لیے تو کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن کل پرائیویٹ ممبرز ڈے ریسٹور کر لیں. لوگوں کا بزنس ہوتا ہے آنریبل ممبرز کا, تو یہ پلیز میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو خواجہ صاحب. شہزاد فاطمہ ٹو موو دی موشن. Thank you, Mr. Speaker. I hereby move under Rule 274 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly that the decision of the National Assembly regarding suspension of Rule 51 regarding transaction of private members' business may be withdrawn and the private members' day may be held tomorrow, 19th April 2022. Now, I put the motion to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. Item number 2. محترمہ شگفتہ جمانی صاحب. اسپیکر, ایک دفعہ پھر میں آپ کو اس منصب پہ آنے کے لیے اور رب العالمین نے آپ پہ جو کرم کیا ہے اور پارٹی نے آپ پہ جو اعتماد کیا ہے, ایک دفعہ پھر مبارکباد دیتی ہوں. 3.5 سال کی ایک سیاہ دور کے بعد ہمیں تھوڑی سی کیا بہت ساری امیدیں اور آپ سے وابستہ ہیں, اس کرسی سے وابستہ ہیں کہ جس بے توقیری کا عالم اس ہاؤس میں ہوا اور اس کا ازالہ تو شاید ہم پورا نہ کر سکیں, لیکن اس کو دوبارہ بہتری کی جانب بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اس ایوان کا آپ پہ مکمل اعتماد ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی گائیڈنس میں, آپ کی رہنمائی میں یہ اور مزید جو ہے وہ عزت پائے گا ہاؤس. سر, میرا پوائنٹ آف آرڈر یہ ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایم این ایز جو ہیں وہ لاجز میں رہتے ہیں, اور اس وقت بابرکت مہینہ ہے رمضان کریم کا. میں یہ بات بہت دفعہ آن ریکارڈ کہہ بھی چکی ہوں, اور جو اختیار رکھنے والے اعلیٰ افسران ہیں ان کے بھی گوش گزار کر چکی ہوں, لیکن بات وہی ہوئی کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا. پارلیمنٹ لاجز میں موزن کی, اچھے موزن کی, موزن تو ہے وہاں پہ لیکن اچھے موزن کی ضرورت ہے. وہاں پہ شاید بہت سے لوگوں نے اس چیز کو فیل کیا ہوگا, لیکن میں نے بھی بہت زیادہ اس چیز کو فیل کیا کہ ہمارے پاس جو موزن ہے, جو اذان دیتا ہے, اس کی اشد ضرورت ہے. میں الفاظ نہیں ڈھونڈ پا رہی ہوں کہ میں ان کو کس طرح سے تشریح کروں. ہمارے سندھی میں ایک کہاوت ہے, آپ بھی سندھی سمجھتے ہیں, حیدرآباد میں پڑھے ہیں آپ, کہ کنجی روئن بھی راحت کنجو کھلن بخاری. کنجو روئن بھی راحت, تو کسی کا رونا بھی راحت دیتا ہے کہ اگر کوئی رو رہا ہوتا ہے تو آپ کو راحت ملتی ہے, لیکن کنجو کھلن بخاری, کسی کا ہنسنا بھی خواری ہوتی ہے. تو ابھی جو موزن اذان دیتا ہے میں اس کی شان میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی, لیکن اذان وہ چیز ہے جو آپ کی روح اور آپ کی جو آپ کی تاثرات ہیں ان کو وہ فیلنگز دے کہ آپ چاہے کتنے بھی ضروری کام میں مصروف کیوں نہ ہو, لیکن جیسے اس موزن کی آواز آپ کے کانوں میں پڑے, اللہ اکبر کی آواز آپ کے کانوں میں آئے, تو آپ خود ساختہ وہ سب چیزیں چھوڑ کے اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں اور بھاگنا شروع کریں کہ جا کے میں
سربسجود ہوں اس موزن کے پیش امام جو کھڑا ہے وہاں پہ جا کے اللہ کے حضور جو ہے وہ سربسجود ہوں. لیکن ہمارے پاس بدقسمتی سے جو لاجز میں موزن ہے نا، وہ جب اذان دیتا ہے تو ایک عجیب قسم کی بیزاری ہوتی ہے کہ یہ چپ کر جائے. تو میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ میری اپنی فیلنگز ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کسی اور کی بھی ہوں، میں معافی چاہتی ہوں اس بات پہ. لیکن خدا را میری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اچھے موزن کی ضرورت ہے پارلیمنٹ لاجز میں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس چیز پہ ضرور دھیان دیں گے اور ہمارا یہ مسئلہ حل کریں گے. شکریہ جمانی صاحبہ. جناب خواجہ آصف صاحب. جناب اسپیکر، یہ بات جو ہے میری بہن شگفتہ نے بالکل صحیح کہی ہے کہ وہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا الفاظ وہ ادا کر رہے ہیں. یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن ابھی کوئی 15-20 دن سے، بلکہ جب سے رمضان سٹارٹ ہوا ہے، جو اذان آ رہی ہے اس کی الحمدللہ سمجھ بھی آتی ہے اور کیا الفاظ ادا ہو رہے ہیں. اور جس طرح شگفتہ بہن کہہ رہی تھی، اس سے جو ہے ایک جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں جا کے نماز پڑھیں یا مسجد میں گھر میں جا کے نماز پڑھیں. پہلے تو پتہ نہیں لگتا تھا کس زبان میں وہ اذان دی جا رہی ہے. یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو یہ لیکن ابھی 15-20 دن سے آئی تھنک دے ول بیئر می آؤٹ. ہوتا ہے کبھی مغرب کے، کبھی فجر کے، مطلب کنٹینیو نہیں ہے. سر پوائنٹ ویل ٹیکن. اور جو ہمارا سیکریٹریٹ ہے ان کو میں ڈائریکٹ کروں گا کہ اس معاملے کو دیکھیں. مہر خدا بخش غوث بخش مہر صاحب. سر سیٹرڈے کو اناؤنس کیا گیا تھا کہ آج اجلاس ہوگا 12 بجے، تو اجلاس شروع ہوا 1 بجے. تو یہ ذرا آفس والوں کو کہہ دیں کہ وہ صحیح اناؤنس کریں 1 بجے یا 12 بجے، کیونکہ 12 بجے اور 1 بجے میں فرق ہے. اب صحیح کیا ہے، 12 بجے تھا یا 1 بجے تھا؟ تو اگر 12 بجے تھا تو 12 بجے ہونا چاہیے تھا، اگر نہیں 1 بجے تھا تو 1 بجے اناؤنس کرنا چاہیے. یہ میری گزارش ہے. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، ہم سب کے لیے ٹائم کی پابندی بہت ضروری ہے. جی آغا حسن بلوچ صاحب. آغا حسن بلوچ صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. سب سے پہلے میں آپ کو ایز اے اسپیکر منتخب ہونے پہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کی توجہ ایک ایسے ایشو پہ دلوانا چاہتا ہوں. 16 تاریخ کو ایک دلخراش واقعہ ڈسٹرکٹ چاغی میں پیش آیا. فورسز نے نہتے مظلوم بلوچوں پہ فائرنگ کر کے امید بلوچ سمیت 6 افراد کو شہید کیا، اور اس میں بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے. اس حوالے سے ہمارے پارٹی کی قائد سردار اختر جان مینگل صاحب نے، پارٹی کے متعلقہ علاقے سے تعلق رکھنے والے MNA حاجی محمد ہاشم نوتیزی صاحب نے بھی ایوان کی توجہ اس ناروا سلوک کی جانب دلوائی. لیکن حسب معمول ماضی کی روش کو ابھی تک ترک نہیں کیا گیا، اور آج صبح دوبارہ ایک واقعہ ضلع چاغی میں پرامن احتجاج کرنے والے معصوم بلوچوں پہ کیا گیا، اور انہیں بھی مظالم کا شکار بنا کر فائرنگ کر کے ان کی شہادتیں کی گئی. جناب اسپیکر صاحب، 1947 سے آج تک اس ملک میں اگر سب سے سستا چیز وہ ہے بلوچوں کا خون. مسلسل تواتر کے ساتھ مختلف طریقے سے ماورائے قانون، ماورائے عدالت، وہی قتل و غارت گری کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. جناب اسپیکر صاحب، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں،
قومی جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی کے سامنے سب سے جو بڑی عزیز چیز ہے وہ بلوچستان کے بلوچستانی عوام ہے. تو ان حالات میں کہ سیکیورٹی فورسز کو اتنا با اختیار بنایا جاتا ہے، وہ مکمل طور پہ جا کے آج بھی ماورائے عدالت یہ چیزیں کی جاتی ہے. تو جناب اسپیکر صاحب، یہ دلخراش واقعہ ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ابھی میں اپنے ساتھیوں سمیت واک آؤٹ کرتا ہوں. Thank you. کیونکہ ایسے حالات میں ہم کیسے حکومت میں رہ سکتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، تھینک یو بلوچ صاحب، شکریہ. آپ کا پوائنٹ آ گیا. محترمہ نفیسہ شاہ صاحب. پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنے دیں جناب اسپیکر. جی، اس کے بعد سب کو کرائیں.